اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today it is my last lecture according to the routine. It is my lecture number 10, and today I'm going to discuss two topics: preliminary thesis and designing document. تو آج بی ایس سی ایس سکس سیمسٹر کے اسٹوڈنٹس کے لیے میرا آخری لیکچر ہے. ہو سکتا ہے کہ لیکچر نمبر 11 مجھے ڈیلیور کرنا پڑے اگر یہ دونوں ٹاپکس کمپلیٹ نہ ہوئے، کیونکہ پریلیمنری تھیسس تو شارٹ ہے لیکن ڈیزائننگ ڈاکومنٹس کافی لانگ ٹاپک ہے یہ. تو اللہ کے پاک نام سے آج کا یہ لیکچر شروع کرتے ہیں. پریلیمنری مطلب ہوتا ہے ابتدائی، سٹارٹنگ، آغاز والا. تو پریلیمنری تھیسس کیا ہے؟ یہ تھیسس کی ایک ابتدائی شکل و صورت ہے جس میں ایک شخص اپنے تھیسس کے آئیڈیا کو پیش کرتا ہے. اب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. Preliminary thesis is a sentence that states what your essay is about. Preliminary thesis ایک سنٹینس ہے جو کہ بتاتا ہے کہ آپ کا پورا مضمون کس موضوع پر ہے. It is often placed at the very end of the introductory paragraph. اور یہ جو preliminary thesis ہوتا ہے یہ introductory paragraph کے آخر میں آتا ہے. It lets your reader know your writing topic and the central point you will make about that topic. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے، اس کا سینٹرل تھیم کیا ہے. تو پریلیمنری تھیسس سے متعلق دو باتیں ہم نے یاد رکھنی جو کہ اس ڈیفینیشن سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ ہے کہ پریلیمنری تھیسس ہمارے ٹیکسٹ کے پہلے پیراگراف کا آخری فقرہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں پورے مضمون کا خلاصہ ہوتا ہے. اس مضمون کا جو بھی کوئی تھیم ہے، جو سبجیکٹ میٹر ہے، اس کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے. کریٹنگ اے پریلیمنری تھیسس. اب ہم نے پڑھنا ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے پریلیمنری تھیسس، اس کو ہم بناتے کیسے ہیں. کریٹنگ اے پریلیمنری تھیسس از دا فرسٹ اسٹیپ. یہ فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے جی، پہلا قدم ہے. فار دس یو مسٹ آلریڈی ہیو اے ریسرچ کویشچن. اور اس کے لیے آپ کے سامنے ایک ریسرچ کویشچن ہونا چاہیے. ایگزامن اٹ کیئرفلی اینڈ ڈو اے لٹل برین اسٹارمنگ ایز ٹو واٹ دا پاسبل آنسر مائٹ بی. کیا ہوتا ہے کہ جب ہم تھیسس تیار کرتے ہیں، ایک فل اسکیل تھیسس کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہم کچھ ایک کویشچنس سیٹ کرتے ہیں اور پھر سپوز یہ کیا جاتا ہے، خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس تھیسس میں ان سوالات کا جواب ملے گا. تو پریلیمنری تھیسس سے متعلق لکھا گیا کہ جب آپ تھیسس سنٹینس یا تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ میں جو مضمون لکھنے جا رہا ہوں، میں جو ریسرچ پیپر لکھنے جا رہا ہوں، اس میں سوال کیا اٹھاتا ہوں، میں کس سوال کا جواب دینے کے لیے ڈسکشن کرنے لگا ہوں. تو وہ سوال پہلے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وہ سوال ہوگا تو اس کی بنیاد پر پریلیمنری تھیسس اسٹیٹمنٹ بنے گی. میک سم ایجوکیٹڈ گیس ان ادر ورڈز اینڈ رائٹ دیم ڈاؤن. دوسرے الفاظ میں یہ ہے کہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے اپنے تھیسس کے لیے، اس سے متعلق کچھ گیس کریں، کچھ اندازہ کریں، اور وہ گیس، وہ اندازہ ہی آپ کی تھیسس اسٹیٹمنٹ ہوگی. یو وانٹ ٹو اینڈ اپ ود اے اسٹیٹمنٹ دیٹ از ناٹ نیسسریلی کنکلوسیو. اور آپ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ اپنا پیراگراف ختم کرنا چاہتے ہیں جو کہ یقیناً کنکلوسیو تو نہیں ہے، بٹ گیٹس یو thinking and started on building one that is a final statement around which your research can be focused. لیکن وہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے کہ اس کو پڑھ کر آپ کا مضمون پڑھنے والا، آپ کا تھیسس، آپ کا ایسے پڑھنے والا سوچتا ہے کہ ریسرچ کس ٹاپک پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یعنی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. لیٹ us use an environmental question. Fueling the Arctic natural
wildlife refuge, drilling dates circa 2006 to build a thesis statement. تو آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کے گرد انورٹڈ کاماس لگا دیے ہیں. اس کے اندر ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس سے متعلق ایک پورا تھیسس لکھنا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر ہم تھیسس اسٹیٹمنٹ کیسے لکھیں گے وہ ہمیں سکھایا جانا ہے. ریسرچ کویشچن: وٹ از دا امپیکٹ آف چائناز ریپڈلی ایکسپینڈنگ اکانومی آن گلوبل آئل مارکیٹ؟ تو سوال یہ اٹھایا گیا ہے، کسی شخص نے ایک مضمون لکھنا چاہا، کوئی ریسرچ پیپر لکھنا چاہا، اس میں سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا امپیکٹ ہوگا یہ جو چائنا اتنی تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اس کا دنیا کی آئل مارکیٹ پر کیا اثر ہوگا، اینڈ ہاؤ ڈز اٹ افیکٹ دا آرگومنٹ اگینسٹ ڈرلنگ فار آئل ان دا آرکٹک نیچرل وائلڈ لائف ریجن. اور اس کے لیے چائنا نے آرکٹک وائلڈ لائف کے علاقے میں جو ڈرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا. یہ ایک ٹاپک اٹھایا گیا، 2006 اس کی ڈیٹ دی گئی ہے، یعنی اس دور میں شاید کہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ چائنا آرکٹک میں جا کر وہاں پر ڈرلنگ کرے گا، تیل کی تلاش کرے گا. تو کسی شخص نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک آرٹیکل لکھنا چاہیے کہ ایک طرف تو چائنا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ظاہر ہے اس ترقی کے لیے، صنعتی ترقی کے لیے، صنعت کو چلانے کے لیے آئل استعمال ہوتا ہے، تو دنیا کی آئل مارکیٹ پر اس کا کیا اثر ہوگا. دوسرا، اب جب کہ چائنا نے آرکٹک ریجن میں ڈرلنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے انوائرمنٹ پر کیا اثر ہوگا، یہ سوال اٹھایا گیا ہے. فارمولیٹ ا پریلیمنری آنسر، اب اس کا جواب دینا ہے. ایڈ سم سپورٹنگ فیکٹس اور آبزرویشن ان دس کیس. تو ہمارے لیے انسٹرکشن ہے کہ جب آپ نے اس کا جواب دینا ہے تو کچھ فیکٹس شامل کریں، کچھ آبزرویشن شامل کریں، both as well as a preliminary conclusion as in the following. اس کے ساتھ ہی ابتدا میں ہی ایک conclusion کا بھی ٹچ دے دیجئے، اور نیچے باقاعدہ پیراگراف لکھ کر ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے کرنا ہے. اب غور کریں کہ نیچے ہیڈنگ ہے پریلیمنری تھیسس اسٹیٹمنٹ، میں آپ کی آسانی کے لیے اسے ہائی لائٹ کر رہا ہوں. لو جی، آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کو ذرا ہائی لائٹ کر دیا ہے، پریلیمنری تھیسس اسٹیٹمنٹ. اب یہ جو پیراگراف میں آپ کے لیے پڑھنے جا رہا ہوں اس میں پریکٹیکلی ایک اسٹیٹمنٹ موجود ہے، یعنی حقیقت میں جو پریلیمنری تھیسس اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے وہ کیسی ہو سکتی ہے، وہ اس میں موجود ہے. لکھا گیا: دا گروتھ آف چائناز ریپڈلی ایکسپینڈنگ اکانومی از ریڈیکلی چینجنگ دا پلئنگ فیلڈ ان دا گلوبل آئل مارکیٹس dominated for decades by the United States and Japan. پہلی بات یہ کہی گئی کہ دنیا کی آئل مارکیٹ جس پر اب تک جاپان اور امریکہ کا قبضہ تھا، یعنی یہ دو ممالک دنیا میں سب سے زیادہ آئل پروڈیوسر، آئل کنزیومرز تھے، تیل کو سب سے زیادہ استعمال کرتے تھے. اب اس آئل مارکیٹ پر کیا اثر ہونے والا ہے. کرنٹلی دا سیکنڈ لارجسٹ کنزیومر آف پیٹرولیم پروڈکٹس ان دا ورلڈ، چائنا. دوسری بات، دوسرا پوائنٹ کہا گیا کہ چائنا اس کو دنیا میں دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ آئل استعمال کرنے والا ملک بن گیا ہے. چائنا میں ویری ویل بیکم دا لارجسٹ پاسبلی امپورٹنگ ایز مچ ایز 2/3 آف اٹس ریکوائرمنٹ بائی 2025. اور اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ 2025 تک یہ سب سے زیادہ، سب سے بڑا امپورٹر بن جائے. دس میں بی ڈیو ٹو دا گروئنگ چائنیز آٹو مارکیٹ. It may also be due to an inability to meet established nuclear power plant construction targets. اور اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چائنا کی آٹو مارکیٹ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. دوسرا، جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں ان سے اتنی بجلی حاصل نہیں ہو پا رہی جتنی کہ اس کو چاہیے ہے، جتنی کہ ڈیمانڈ ہے. ریگارڈلیس
Stakes are high. The question of whether enough energy to satisfy global needs is going to come from cannot be downplayed. Okay. इसको सवाल के अंदाज में लिखा गया था, फिक्रा मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ, बड़ा कंफ्यूजिंग है. द क्वेश्चन ऑफ वेयर इनफ एनर्जी टू सेटिस्फाई ग्लोबल नीड्स इज गोइंग टू कम फ्रॉम के बाद आएगा कॉमा. कहा गया कि इतनी ज़्यादा एनर्जी जो कि ग्लोबल नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, इतना ज़्यादा ऑयल, इतनी ज़्यादा एनर्जी कहाँ से आएगी. कैन नॉट बी डाउन प्लेड. इस जवाब को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. डिस्पाइट द प्रोटेस्ट ऑफ environmental activists across the United States, the increasing need of China to sustain their growing economy by contracting with nations deemed hostile by the United States may very well change the tone of the debate about drilling in the Arctic. National Wildlife Refuge. It may tilt away from environmentalist conservation position towards those who favor exploration and production. ओके ये थी जी प्रिलिमिनरी थीसिस स्टेटमेंट. अब इतना ही नहीं है, आपको समझाने के लिए हम इस स्टेटमेंट का एनालिसिस कर रहे हैं, इसका तज्जिया कर रहे हैं ताकि आपको बात पूरी तरह से समझ आ जाए. कहा गया जी दिस प्रिलिमिनरी थीसिस प्रोवाइड्स सम डायरेक्शन फॉर योर इंक्वायरी. इसमें कुछ इतनी बातें लिख दी गई हैं कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं. इन वन शॉर्ट पैराग्राफ 4 थिंग्स आर अकम्प्लिश्ड. 4 चीजें हैं. नंबर 1, अ प्रिलिमिनरी आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ 2 पार्ट क्वेश्चन हैज बीन गिवन. सबसे पहले ये कि एक सवाल जो उठाया गया था उसका जवाब दिया गया. चाइना's इकोनॉमी इज रेडिकली चेंजिंग द ग्लोबल ऑयल मार्केट प्लेइंग फील्ड. क्या कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल ऑयल मार्केट को इफेक्ट कर रही है, मुतासिर कर रही है. एक सवाल का जवाब दिया गया. हाइपोथेटिकल ऑब्जर्वेशन हैज़ बीन एडेड. फिर एक ऑब्जर्वेशन का इजाफा किया गया, यानी ये प्रिलिमिनरी थीसिस स्टेटमेंट लिखने वाले शख्स ने अपनी तरफ से एक हाइपोथेसिस, एक नज़रिया कायम किया, एक गेस कायम किया. वो लिखते हैं कि इन टाइम चाइना माइट बिकम द लार्जेस्ट प्लेयर इन द फील्ड. कि आने वाले वक्तों में शायद कि चाइना सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर बन जाए, सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर बन जाए. ये राइटर का हाइपोथेसिस है. अ स्पोर्टिंग फैक्ट इज आल्सो एडेड. फिर एक फैक्ट भी पेश किया गया कि चाइना इज करंटली द सेकंड लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंज्यूमर इन द वर्ल्ड. कि अभी फिलहाल चाइना दूसरे नंबर पे है, दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करने वाला मुल्क चाइना है. ये फैक्ट है. और इससे ऊपर एक हाइपोथेसिस दिया गया कि वो पहले नंबर पे भी आ सकता है. फाइनली कंक्लूडिंग सुपोजिशन, आखिर में एक नतीजा दिया गया जो कि सपोज्ड है, रियल नहीं. और हाइपोथेसिस इज सजेस्टेड द टोन ऑफ द आर्कटिक नेशनल वाइल्ड रेफ्यूज ड्रिलिंग डिबेट में चेंज. किस तरह से ये जो डिबेट चल निकली है ये तब्दील भी हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ आर्कटिक में जाकर ड्रिलिंग करना, एक तो इन्वायरमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इन्वायरमेंट के हिमायती इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे. दूसरा, अमेरिका इसकी मुखालफत करेगा, लिहाजा ये बात किसी और तरफ भी जा सकती है. इस तरह से कंक्लूजन भी दे दिया गया, एक हाइपोथेसिस भी कायम कर दिया गया. एक जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है किसी भी थीसिस के लिए, आर्टिकल के लिए, उस रिसर्च क्वेश्चन का एक आंसर भी इसमें दे दिया गया. तो जनाब ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये प्रिलिमिनरी थीसिस कहलाता है. डेवलपिंग अ प्रिलिमिनरी थीसिस. अब ये तो था एक प्रिलिमिनरी थीसिस स्टेटमेंट का जायज़ा. अब आपको बताया जा रहा है कि हाउ टू डेवलप इट. अगर आपको खुद से कोई प्रिलिमिनरी थीसिस स्टेटमेंट बनाना हो तो आप क्या करेंगे? इन स्टेप्स को फॉलो करना है. योर थीसिस इज द सेंटेंस दैट स्टेट्स व्हाट योर एसे इज अबाउट.
آپ کا تھیسس اسٹیٹمنٹ بتاتا ہے کہ آپ کا پورا مضمون کس چیز سے متعلق ہے. اٹ از آفن پلیسڈ ایٹ دا ویری اینڈ آف دا انٹروڈکٹری پیراگراف, اور اس کو انٹروڈکٹری پیراگراف کے آخر پہ رکھا جاتا ہے. اٹ لیٹس یور ریڈر نو یور writing topic and the central point you will make about that topic. اس پریلیمنری تھیسس اسٹیٹمنٹ سے آپ کو ایک تو یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا, آپ کس ٹاپک پر لکھنے لگے ہیں, اور دوسری بات یہ بھی پتا چلتی ہے کہ آپ کا مین آئیڈیا, آپ کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہوگا. اب تھیسس, دا کرنٹ ٹیلیویژن ریٹنگ سسٹم ڈز لٹل to help parents make wise programming choices for their children. اب کسی مضمون کا تھیسس یہ ہے کہ ٹی وی سے متعلق جو کرنٹ ریٹنگ سسٹم ہے وہ پیرنٹس کو اس طرح سے مدد نہیں کرتا وہ کہ وہ چوز کریں کہ کون سا پروگرام بچوں کو دیکھنا چاہیے, کون سا نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی ٹی وی پروگرامز کی ریٹنگ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. ٹاپک کیا ہے؟ دا کرنٹ ٹیلیویژن ریٹنگ سسٹم. کسی شخص نے مضمون لکھنا چاہا, اس کا ٹاپک ہے کرنٹ ٹیلیویژن ریٹنگ سسٹم, اور تھیسس کیا کہ کرنٹ ٹیلیویژن ریٹنگ سسٹم ڈز لٹل ٹو ہیلپ پیرنٹس میک وائس پروگرامنگ چوائس فار دیئر چلڈرن. سینٹرل پوائنٹ کیا ہے؟ اٹ ڈز لٹل ٹو ہیلپ پیرنٹس ڈیسائڈ وٹ دیئر چلڈرن شوڈ واچ. یہ سینٹرل پوائنٹ ہے اس کا. اب یہاں تک تین چیزیں آپ کے ذہن میں بڑی واضح رہنی چاہیے. ایک چیز ہے ٹاپک, دوسرا ہے تھیسس اسٹیٹمنٹ, اور تیسرا ہے سینٹرل پوائنٹ. بظاہر یہ تینوں چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں, لیکن جو ٹاپک ہوا کرتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے. کسی بھی مضمون کا ٹاپک مختصر ہوتا ہے, جبکہ تھیسس اسٹیٹمنٹ ایک لانگ سینٹینس ہو سکتا ہے. اور سینٹرل پوائنٹ تو اس کا گست ہے, سمری ہے, خلاصہ ہے, نچوڑ ہے کہ سارے تھیسس کا یا پھر سارے ایسے کا, سارے ریسرچ پیپر کا مطلب کیا ہوگا, نچوڑ کیا ہوگا. یہ سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے, یہ بھی مختصر ہوتا ہے. Your thesis can also preview the essay by indicating the main idea you wish to convey along with your topic and central point. یہاں ایک آپشن دی گئی ہے کہ آپ کا تھیسس پورے مضمون کا, پورے ایسے کا ایک ریویو, ایک مین آئیڈیا بھی پیش کر سکتا ہے. اگزامپل ہے جی, ورکنگ مدرز ہیو چینج دا کیریکٹر آف دا امریکن فیملی بائی کنٹریبیوٹنگ اے سیکنڈ paycheck by popularizing daycare and by creating a new division of labor in the home. Okay. اب یہ ایک اور اگزامپل دی گئی ہے, اس کا تعلق اوپر والی اگزامپل سے نہیں ہے, وہ ٹیلی ویژن ریٹنگ کے حوالے سے تھا. یہ ایک اگزامپل ہے کس چیز کی کہ آپ کا جو تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے وہ پورے مضمون کا ایک ریویو بھی ہو سکتا ہے. اب اس مضمون کا ٹاپک ہے جی ورکنگ مدرس. کسی اور شخص نے ایک اور مضمون لکھا, اس کا ٹاپک ہے ورکنگ مدرس, اور اس پورے مضمون کا ریویو اس ایک فقرے میں پیش کر دیا گیا. یہ جو فقرہ ہے یہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے. اب اس کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے جی؟ ورکنگ مدرس ہیو چینج دا امریکن فیملی, کہ ورکنگ مدرس نے اپنے سٹائل سے امریکن فیملی کا انداز ہی بدل دیا ہے. مین آئیڈیاز ٹو بی ڈسکسڈ. اب مین آئیڈیاز کیا ہوں گے؟ دا کنٹریبیوشن آف اے سیکنڈ paycheck, the popularization of a daycare, and a new division of labor in the home. تو اسٹوڈنٹس یہاں تک جو کچھ میں نے سمجھایا ہے بڑے تحمل سے سادہ آسان الفاظ میں اردو میں, اور ایون کہ الفاظ کا ترجمہ کر کر کے آپ کو سمجھایا ہے, ساتھ ایگزامپلس دی, ایگزامپل کو ایون ایکسپلین کیا. میں نے ایگزامپلس کی بھی وضاحت کی ہے, ان کو بھی ایکسپلین کیا ہے. تو امید ہے کہ اس کے بعد آپ کو پریلیمنری تھیسس اسٹیٹمنٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. وہ کسی بھی مضمون یا ریسرچ پیپر کے پہلے پیراگراف کا ایک آخری سینٹینس ہوتا ہے, اور اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کیا ہیں, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, وہ بھی سمجھ آ گیا. اب آگے ایک ایگزامپل پریلیمنری تھیسس ہے جی.
دا क्वालिटीज ऑफ एन इफेक्टिव थीसिस, कहा गया कि हमने देखना है कि हमने थीसिस स्टेटमेंट तो बना ली लेकिन उसकी क्वालिटीज क्या होती हैं. लिमिट योर थीसिस टू वन टॉपिक एंड वन सर्टेन टॉपिक. क्वालिटी ये है कि आपका थीसिस किसी एक टॉपिक से मुतल्लिक हो, एक थीसिस में एक से ज़्यादा टॉपिक डिस्कस ना किए जाए. द वायलेंस ऑन टेलीविजन हैज़ एन एडवर्स इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन. मसलन ये एक टॉपिक है कि टीवी पर जो प्रोग्राम्स आते हैं उसमें वायलेंस होता है, वायलेंस बच्चों को की जहनीत को ख़राब करता है. अवॉइड ब्रॉड स्टेटमेंट्स. दूसरा ये कहा गया कि आपके थीसिस में बड़ी बोल्ड बड़ी ब्रॉड स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए, ज़रा बात को ढके छुपे लफ्ज़ों में भी बयान करें, ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना. द रोल ऑफ वीमेन ड्रामेटिकली चेंज इन द पास्ट 60 ईयर्स, कि गुज़िश्ता 60 सालों में ख़वातीन का अंदाज बदल गया है. ये क्या था जी? ये सॉरी उल्टा हो गया भाई. ओके, इट्स राइट, इट इज राइट. अब नॉर्मल क्या है? द लीडरशिप रोल ऑफ वीमेन इन नेशनल पॉलिटिक्स हैज चेंज ड्रामेटिकली इन द लास्ट 60 ईयर्स. आपको एक स्टेटमेंट देना है, एक सेंटेंस लिखना है, एक अंदाज है टू ब्रॉड. द रोल ऑफ वीमेन ड्रामेटिकली चेंज इन द लास्ट 60 ईयर्स. ये ज़रा बदनुमा सा दिखता है, गैर मुहज़्ज़िब दिखता है. इसी बात को दूसरे अंदाज में लिखा गया जिसकी हेडिंग है नॉर्मल. बात यही थी लेकिन ज़रा मुहज़्ज़िब अंदाज में लिखा गया. तो कहा गया कि आपके प्रिलिमिनरी थीसिस के जो सेंटेंसेस हैं वो बड़े नॉर्मल होने चाहिए, डिसेंट होने चाहिए. उसके बाद अवॉइड फॉर्मल अनाउंसमेंट. आपका थीसिस कोई अनाउंसमेंट नहीं है, बात को बयान करें, हाइपोथेसिस बनाएं, एक अक्स बनाए जहन में, एक फाइनल डिसीजन देना एक थीसिस लिखने वाले का काम नहीं होता. अनाउंसमेंट क्या जी? दिस पेपर शोज, आई विल प्रूव, द फॉलोइंग ऐसे विल एक्सप्लेन, वगैरह वगैरह. अगर आप इस तरह के सेंटेंसेस लिखते हैं तो आप अपने थीसिस में एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं, एक डिसीजन, फाइनल डिसीजन सुना रहे हैं. वो आपकी थीसिस की सेहत के लिए प्रॉब्लम कर सकता है. क्योंकि अगर आप लफ्ज़ थीसिस का डिक्शनरी मतलब जानना चाहें ना, तो डिक्शनरी कहती है थीसिस मीन्स एन अनऑथेंटिक स्टेटमेंट. एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी अभी तस्दीक नहीं हुई है, वो गैर तस्दीक शुदा है. एक गैर तस्दीक शुदा स्टेटमेंट को थीसिस कहा जाता है. तो लिहाजा आपको अपने थीसिस में कोई अनाउंसमेंट नहीं करनी, कोई फैसला नहीं सुनाना. वाई द स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन शुड कंसिडर इस्टेब्लिशिंग मैनेजमेंट स्कूल्स. ये भी उसकी एग्जाम्पल का हिस्सा है लेकिन इसको हम रिजेक्ट करते हैं. उसके बाद है अवॉइड एक्सप्रेशंस. आपको किसी तरह को कोई तासुर नहीं देना चाहिए अपने थीसिस स्टेटमेंट में. एक्सप्रेशंस से बचना है जी आपको. सच एस इन माई ओपिनियन, आई बिलीव, इट सीम्स टू मी एंड आई थिंक. इस तरह के एक्सप्रेशंस नहीं देने, यानी फर्स्ट पर्सन को इस्तेमाल नहीं करना आपने अपने थीसिस में. अपने फर्स्ट पर्सन से बचना है. इसके बाद आ जाता है जी डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट. ये हमारा दूसरा टॉपिक है, डिज़ाइनिंग डॉक्यूमेंट्स. और ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है लेकिन आपके लिए बड़ा ज़रूरी है. इसका बैकग्राउंड में बयान कर देता हूँ कि क्यों ज़रूरी है. अब जब कि आप लोग 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को फाइनल स्टेजेस पर आकर थीसिस लिखना है. हो सकता है आपको थीसिस का टॉपिक अलॉट कर दिया गया हो या कोई प्रोजेक्ट बनाना है. आप जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप जब थीसिस लिखते हैं तो ये एक लंबा काम होता है. आपको अपने डॉक्यूमेंट की डिज़ाइनिंग भी तो आनी चाहिए. आपने बस फटाफट लफ्ज़ नहीं लिखते जाना जैसे खाली ज़मीन पर जड़ी बूटियाँ खुदरो पौधे उगाते हैं. इस तरह से आपने अपने थीसिस में, अपने प्रोजेक्ट में लफ्ज़ों का ढेर नहीं लगा देना. उस डॉक्यूमेंट की एक शक्ल सूरत होनी चाहिए. उसका एक टाइटल होता है, टाइटल पेज होता है, फिर अंदर हेडिंग्स होती हैं,
لائنس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، لائن سپیسنگ ہے، بڑا کچھ ہے، وہ سب کچھ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہیڈنگ کی کہاں ہوتی ہے، اس کا فونٹ سائز کیا ہوتا ہے، کلر کیا ہوتا ہے، لائن سپیسنگ کتنی ہونی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے علم میں ہونے چاہیے تھیسس بنانے سے پہلے یا فائنل پروجیکٹ بنانے سے پہلے. تو میرا یہ جو آج کا لیکچر ہے ڈیزائننگ ڈاکومنٹ کے حوالے سے، اس کو اپنی بڑی توجہ سے سننا ہے، خود سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اسکرین کو سٹل کر کے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. یہ مستقبل میں آپ کو بہت کام دے گا. اچھا جی، دا responsibility of a writer to produce reader friendly documents extends to layout, design and organizational elements. کہا گیا کہ جب ایک لکھنے والا کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو اس کی پروڈکٹ ریڈر فرینڈلی ہونے چاہیے. اس کا ڈاکومنٹ ایکسٹینڈس ٹو لے آؤٹ، اس کی لے آؤٹ بنانا اس کی ذمہ داری ہے. ڈیزائن اینڈ آرگنائزیشنل ایلیمنٹس سراؤنڈنگ دا ورڈس دیم سیلفس. رائٹرس یوز ڈاکومنٹس ٹیمپلیٹس ٹو میک ڈیزائن چوائسیز فار دیم ایزی. اب جو ٹیمپلیٹس ہمیں ملتے ہیں انٹرنیٹ پہ، یعنی بنے بنائی اگزامپلس، وہ ہمارے کام کو آسان بنا دیتے ہیں. بسائڈس ٹیمپلیٹس یو کین یوز سیورل ٹیکنیکس ٹو ہیلپ گائیڈ یور ریڈرس آئیز. اس کے علاوہ بھی آپ کئی ایک ٹیکنیکس استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہوگا کہ آپ ریڈر کی، پڑھنے والے کی توجہ کو اپنی طرف لاتے ہیں اکراس دا پیج اور اسکرین ٹو ایزیلی فائنڈ وٹ دے آر لوکنگ فار. اور اس طرح سے ریڈر کے لیے، پڑھنے والے کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس چیز کو تلاش کرنا جو وہ ڈھونڈ رہا ہے آپ کی تحریر میں، آپ کے مضمون میں. دے آر لوکنگ فار. فالوئنگ آر سم آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹس آف ڈاکومنٹ ڈیزائننگ. تو جب آپ اپنے ایک ڈاکومنٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں، جب آپ اپنے ڈاکومنٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں تو مندرجہ ذیل 8 اصول آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے. یہ 8 اصول ہیں یا پھر یہ 8 انگریڈینٹس ہیں کسی بھی اچھے کامیاب ڈاکومنٹ کے. اس میں پہلے نمبر پہ ہے جی ٹائٹل، اس کے بعد ہیڈنگز اینڈ سب ہیڈنگز ہے، فونٹ ہے، لائن سپیسنگ ہے، لسٹ ہے، ویژول ایڈز، انٹریکٹیو ایلیمنٹس، بیلنسنگ ٹیکسٹ اینڈ وائٹ اسپیس ایٹسٹرا. تو ہم ٹائٹل سے پڑھنا شروع کریں گے تفصیل سے انشاءاللہ. یہ سارا پڑھنے کی کوشش کی جائے گی. جب آپ ایک ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے ٹائٹلز. ایوری ڈاکومنٹ ہیز اے ٹائٹل. Every document has a title that accurately represents its content in a nutshell. کسی بھی ڈاکومنٹ کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے اور وہ ٹائٹل بڑا ہی مختصر چند لفظوں میں ساری بات بیان کرتا ہے. یعنی کسی بھی مضمون یا ریسرچ پیپر کا، کسی کہانی کا، کسی نظم کا ٹائٹل اس کا پورا عکس ہوتا ہے. It is the first thing our reader looks for to understand what our document is all about. اور پڑھنے والا بھی ٹائٹل کو پڑھنے کے بعد یہ گیس کر لیتا ہے کہ اس پوری ٹیکسٹ کی ورتھ کیا ہوگی، پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں، کیا اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں. ٹائٹل از فاؤنڈ ایٹ دا ٹاپ آف دا فرسٹ پیج آف اینی ڈاکومنٹ. اور یہ بھی اصول ہے کہ کسی بھی ڈاکومنٹ کے فرسٹ پیج پہ ٹائٹل لکھا ہوا ہوتا ہے. اینڈ از prominently placed on the cover of large documents. اور اگر بڑے ڈاکومنٹس ہوں تو اس کے کور پیج پہ باہر ہی ٹائٹل لکھا ہوتا ہے. ایون ای میلز اینڈ میموز ہیو ٹائٹل ان دا فارم آف سبجیکٹ لائنس. یہاں تک کہ کسی ای میل میں، کسی میمو میں بھی، کسی آفیشیل لیٹر میں بھی ٹائٹل ہوتا ہے اور وہ اس کا سبجیکٹ ہوتا ہے. فالوئنگ آر دا اسینشیل کیریکٹرسٹکس آف ٹائٹل. تو صرف اتنا نہیں کہ آپ نے ٹائٹل بنا دینا ہے، ٹائٹل کے کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، کچھ آداب ہوتے ہیں. جب آپ کو اپنے کسی ڈاکومنٹ کا ٹائٹل بنانا ہے تو ان آداب کو ذہن میں رکھنا ہے. پہلی چیز ٹاپک سمری. آپ کا ٹائٹل ایسا بامعنی ہونا چاہیے. وہ 3 سے 5 الفاظ ہوتے ہیں لیکن ایسے بامعنی الفاظ ہوں کہ
آپ کو پورے مضمون پورے ریسرچ آرٹیکل کا ایک عکس مل جائے اس ٹائٹل میں. A title is the most concise summary possible of a topic while still making sense. کہا گیا کہ یہ ایک کنسائز سمری ہے, بڑی مختصر سی سمری ہے جو کہ ایک عکس بنا دیتی ہے آپ کے ذہن میں. If you glance at a news website or newspaper, for instance, you can get a reasonable good sense of what is going on in the world just by reading the headline. ہاں, یہ بڑی اچھی مثال دی گئی کہ آپ کوئی ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں نیوز سے متعلق, خبروں سے متعلق, اور جب آپ ہیڈنگز پڑھتے ہیں تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. آپ کو ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہیڈ لائنز کے الفاظ اور ان کا کلر ایسا اٹریکٹیو ہوتا ہے کہ اس ویب سائٹ کو اوپن کرنے والے, کھولنے والا شخص ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اچھا, by reading the headlines because they are titles that in as few words as possible summarize the narrative stored in the articles that follow. اور اس ٹائٹل میں تھوڑے سے لفظوں میں وہ ساری بات بیان ہوتی ہے جو کہ نیچے دیے گئے مضمون میں تفصیل سے بیان ہونی ہے. کنسائزنس, اس کی دوسری اہم بات کیا ہے؟ آپ کے ٹائٹل کی دوسری کوالٹی ہے جی کنسائزنس. ٹائٹل should not exceed the limit of 2 to 7 words. یہ بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کسی بھی کہانی, مضمون, ریسرچ آرٹیکل, ایون کہ نظم کا ٹائٹل 2 سے 7 لفظوں تک ہونا چاہیے. Something that can be said repeatedly in one short breath. یعنی ٹائٹل اتنا مختصر ہو کہ ایک ہی سانس میں آپ اس کو دہرا سکیں, بار بار کہہ سکیں. One word titles are appropriate only for art. اور ایک لفظ کا ٹائٹل آرٹ سے متعلق یا لٹریچر سے متعلق پروڈکٹ کے لیے مناسب ہوتا ہے. فار بکس, فلمز, سانگز, البمز وغیرہ کے لیے ون ورڈ ٹائٹل چلتا ہے. جو باقی کے ریسرچ پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے ریسرچ آرٹیکلز ہیں, ریسرچ پیپرز ہیں, ایسیز ہیں, ان کا ٹائٹل ایک پورا سنٹینس بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوشش یہی کریں کہ 2 سے 7 لفظوں میں محدود رہیں. آپ کا ٹائٹل جتنا مختصر ہوگا اتنا خوبصورت, اتنا بامعنی ہوگا. But most other professional documents use a reasonable number of words to give a sense of the topic. کہا گیا کہ کچھ پروفیشنز میں ایک پورا سنٹینس بنا دیا جاتا ہے, کئی ایک لفظ شامل کیے جاتے ہیں ٹاپک میں تاکہ اس کی ایک سینس بنے. albeit streamlined to the point of having no words that don't absolutely need to be there. لفظ البت البتہ سے لیا گیا جو کہ ہماری اردو کا لفظ ہے. کہا گیا کہ الفاظ کو سٹریم لائن کر دیں ٹو دا پوائنٹ آف ہیونگ نو ورڈ دیٹس ڈونٹ ایبسلیوٹلی نیڈ ٹو بی دیئر. اور وہ سارے لفظ اپنے ٹائٹل میں سے نکال دیجئے جن کی ضرورت نہیں ہے ٹائٹل میں. ٹائٹل میں وہی لفظ رکھیں جو کہ آپ کے ٹاپک کو, آپ کے سبجیکٹ کو سٹریم لائن کر دیں, سبجیکٹ کی سمجھ آ جائے. In scientific papers, titles can be quite long and carry plenty of detail, though they can expect that their audience will rarely pronounce the full title. جی, کنسائزنس ہم پڑھ رہے تھے. بٹ موسٹ ادر پروفیشنل, ہاں لاسٹ سینٹینس تھا اس کا. کہا گیا کہ کچھ ریسرچ آرٹیکلز جو کہ سائنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کا ٹائٹل کافی لانگ ہوتا ہے, پورا ایک سینٹینس ہوتا ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں جی کیپٹلائزیشن. آپ کے ٹائٹل کی کیپٹلائزیشن بڑی اہم ہے. کیپٹلائز دا فرسٹ ورڈ نو میٹر وٹ ایز ویل ایز all major words, nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns thereafter. آپ کے مضمون کا جو بھی کوئی ٹائٹل ہے اس کا فرسٹ ورڈ کیپٹل ہوگا, فرسٹ لیٹر کیپٹل ہوگا. اس کے بعد جتنے بھی ورڈز اس میں آ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک کا فرسٹ لیٹر کیپٹل ہونا چاہیے. اور بعض اوقات ٹائٹل پورے کا پورا بھی کیپٹل ہوتا ہے.
چونکہ سائنٹیفک جرنلس یا ریسرچ پیپرز کے ٹائٹل کافی لانگ ہوتے ہیں، پورا ایک سنٹینس ہوتا ہے، تو اس میں ہر ایک لفظ کا فرسٹ لیٹر کیپٹل رکھا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا ٹائٹل ایک دو لفظوں کا ہے تو پورا ٹائٹل کیپٹل میں لے آئیے۔ اس میں ساتھ ہی یہ نصیحت کی گئی آپ کو کہ ڈونٹ کیپٹلائز prepositions, conjunctions, prepositions on, to, from اور conjunctions and, but, for, none, so وغیرہ nor articles a and the unless they are the first word of the main title or subtitle۔ ہاں prepositions کو، conjunctions کو، articles کو، ان کو عام حالت میں بھی کیپٹلائز نہیں کیا جاتا۔ اگلی بات ہے جی اسٹرکچر یوز اے ناؤن ورب اور ایڈجیکٹو فریز ٹائٹل ریدر دین اے کمپلیٹ سینٹینس۔ مناسب ہے کہ آپ کے آرٹیکل کا ٹائٹل ایک ناؤن ہو، ایک ورب ہو، ایک ایڈجیکٹو ہو۔ پوزیشن کیا ہونی چاہیے اس کی؟ سینٹر دا ٹائٹل ایٹ دا ٹاپ آف دا پیج اینڈ انکلوڈ 1-2 empty lines between each two separated from the opening text۔ کسی بھی ڈاکومنٹ کا ٹائٹل فرسٹ پیج پہ ٹاپ پہ سینٹر میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک یا دو لفظ ہیں تو پہلا صفحہ ٹاپ پہ سینٹر میں ٹائٹل کی جگہ ہوتی ہے، اور اگر وہ ایک لانگ ٹاپک ہے، ایک لانگ ٹائٹل ہے جس میں پورا سنٹینس آ رہا ہے، بعض وقت ریسرچ پیپرز کے ٹائٹلز 2 سے 2.5 لائن تک بھی لانگ ہوتے ہیں، اس صورت میں ظاہر ہے کہ ان کو سینٹرلائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر آپ کا ٹائٹل 2-3 لفظوں کا ہے، ایک لفظ کا ہے، تو وہ سینٹر میں ہوگا۔ اس بعد ٹائپ فیس آ جاتا ہے جی، یوز بولڈ ٹائپ فیس ٹو ہیلپ use bold typeface to help draw the eye towards the title as well as color if appropriate۔ کسی بھی ٹیکسٹ کا ٹائٹل بولڈ میں لکھا جاتا ہے، یعنی اس کو لکھنے کے بعد اس کو بولڈ کر دیا جاتا ہے، کیپٹل میں بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ کچھ ایک ایڈیکیٹس ہیں جی جو کہ ہم نے پڑھے ہیں، اور لاسٹ میں پڑھا گیا کہ کلر اف اپروپریٹ، اگر مناسب ہو، اگر آپ کا ٹاپک اجازت دیتا ہے، اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ اجازت دیتا ہے تو اپنے ٹائٹل کو آپ کلرڈ بھی کر سکتے ہیں، ادروائز نارملی بلیک میں ہی ہوا کرتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے پریلیمنری تھیسس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھا، اس کے بعد ڈاکومنٹس ڈیزائننگ کا ہم نے آغاز کیا، لیکن یہ اتنا تفصیل طلب ٹاپک ہے، اتنی ڈیٹیل مانگتا ہے کہ میں صرف ٹائٹل پڑھ سکا ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو میں ایک اور لیکچر ڈیلیور کر رہا ہوں، اگرچہ میرے لیکچر کی لیمٹس تو ختم ہو گئی ہے، مجھے 10 لیکچر الاٹ کیے گئے تھے، 10 لیکچر میں نے کمپلیٹ کر دیے، لیکن یہ ٹاپک آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لہٰذا لیکچر نمبر 11 بھی آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا بہت جلد انشاءاللہ۔ اگلے لیکچر میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر رہا ہوں، تب تک اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔